والصفقات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رسول
سب فنا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کی نذرانے پیش کرنے کے بعد آج کی عظیم الشان تاجدار صداقت کانفرنس دعا ہے کہ مالک کریم انتظامیہ مسجد اور اہلیہ میں محلہ جامع مسجد نوری نور پر شاہ بری امام سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے قرب میں آپ کا میرا بیٹھنا اپنے فضل سے قبول فرمائے. تمام انتظامیہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران کارکنان عہدیداران مالک سب کو اس بابرکت محفل میں انتظام کرنے اس میں آنے اس کی رونق بڑھانے پر اجر عظیم عطا فرمائے. جتنے حضور کے غلام قرب و جوار سے دور دراز سے چل کے آئے مالک سب کے نیک ارادوں کو پورا فرمائے. احباب وقار آج کا دن انتہائی پاکستان کے لیے دکھی دن ہے. سانحہ حیدری میں جو لوگ جاں بحق ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو مالک صبر جمیل عطا فرمائے. میں نے جناب راجہ غلام عباس عباسی صاحب سے اس لیے عرض کیا تھا کہ بچوں کو کہنا ہے کہ بھئی آپ کی محبت اپنی جگہ پہ لیکن میرے اوپر پھول وغیرہ آج نہ پھینکیں. ہم ان تمام لوگوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں جو لوگ اس صدمے سے دوچار ہیں. اور ایک بات میں ضرور کروں کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے خدا کے گھر میں بیٹھ کے ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے گا کیا یہ ریاست مدینہ کے جو اپنے آپ کو دعوے دار بھی کہتے ہیں اور نام نہاد محافظ بھی کہتے ہیں کیا یہ ان کی نااہلی نہیں ہے؟ اس ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ خلافت کے اندر ایک بندے نے ڈھیر سارے گھوڑے رکھ لیے مدینہ کے اندر فارم ہاؤس بنا دیا. حضرت عمر نے جب آپ کو پتہ چلا آپ نے فرمایا کہ یا تو تمہیں چارہ سب سے آخر میں ملے گا یا تمہیں چارہ اپنا لانا پڑے گا. اس نے کہا حضرت جی میں پیسے دینے میری مرضی میں پہلے خریدوں بعد میں خریدوں یہ کیا بات تھا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تیرے پاس تو پیسے ہیں تو خرید لے گا لیکن جس کے پاس 2 بھیڑیں ہیں 2 بکریاں ہیں ان کا چارہ کہاں سے آئے گا؟ ریاست مدینہ میں تو جو شہر میں ریاست میں جانور ہوتے ہیں
مقدار دیکھی جاتی ہے اور ان کی مقدار دیکھ کے ان کے لیے چارے کا بندوبست دیکھ کے ان چیزوں پہ بھی حاکم کو نظر رکھنی پڑتی ہے کہ مدینے کی جناب اعلیٰ اس ریاست کے اندر کتنے جانوروں کے لیے چارہ لایا جا سکتا ہے، کتنا آتا ہے، کتنا کفایت کرے گا. کہ آپ نے فرمایا تیرے پاس پیسہ ہے تو سارا چارہ پہلے خرید لے گا، تو جن کی 2 بھیڑیں 2 بکریاں وہ کہاں سے لائیں گے؟ اب ہمارا سوال ہے کہ پاکستان کے تقریباً ایک چھوٹے سے علاقے کا بھی جو آبادی کے لحاظ سے مختصر ہو، وہاں کے ڈی سی ایس سی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ گاڑیاں کتنی آ سکتی ہیں، ان کی سڑکوں کی گنجائش کیا ہے. تو پاکستان کا سب سے بڑا جو ٹورزم کا مرکز ہے کہ وہاں کے ڈی سی ایس سی کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کتنی گاڑیوں کی گنجائش ہے، اور ہمارے اتنا اہل وزیر کہہ رہے ہیں جہاں 4,000 کی گنجائش ہے وہاں لاکھوں گاڑیاں آ گئی تو بغلے بجا رہے ہو، تو ان کو سہولیات کون فراہم کرے؟ پھر جہاں لوگوں کی جان نہیں بچتی، لوگوں کو آپ بنیادی ضرورت نہیں دے سکتے، وہاں پہ کوئی آئے گا دیکھنے دوبارہ ٹورزم پہ آئے گا، یہاں پہ دوبارہ کرے گا. یہ آپ کو ساری باتیں سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ان کی نہ تو یہ پاکستانی، نہ یہ پاکستان سے محبت کرنے والے پاکستانی، نہ یہ اندر سے اسلام کو سربلند کرنے والے مسلمان، نہ یہ جناب اعلیٰ انسانیت کا درد رکھنے والے انسان ہیں. اگر کسی کے اندر یہ بات ہوتی تو کم از کم اس طرح نہ کر رہے ہوتے. خیر آپ کو ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں حضرت امام علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے قرب میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کبھی آپ، میں یا ہمارا بچہ یا ہمارے بیٹے بیٹیاں بے یاروں مددگار مارے نہ جائیں، تو رستہ ایک ہی ہے، وہ رسول اللہ کا دین ہے. آج ہماری صداقت کانفرنس ہے شان صدیق اکبر. آپ نے کئی بار سنی ہے، شاید میں بھی کچھ باتیں کروں، لیکن میں آج سناؤں گا آپ کو پیغام صدیق ہے، تاکہ آپ کو ہمیں پتا ہو کہ صرف یہ نہیں ہے کہ بڑا مقام ہے آپ کا. انبیاء کے بعد سب سے بڑی معزز شخصیت جو ہے اللہ کے نزدیک، اس کے حبیب کے نزدیک سیدنا صدیق اکبر ہے. بڑا مقام ہے جی جناب اعلیٰ، 1.25 لاکھ صحابہ جن کے پیچھے جناب نماز پڑھنے والے ہیں. بڑا مقام ہے جی، نبی علیہ السلام کے سسر ہیں سیدہ طیبہ ام عائشہ صدیقہ کے والد گرامی ہیں. بڑا مقام ہے جی، بڑی جناب اعلیٰ عالی شان شخصیت ہے کہ سب سے پہلے ختم نبوت کے مسئلے کو اپنی ریاست اور حکومت سے بھی زیادہ اہم سمجھنے والے حکمران ہیں. سب سے پہلے جناب اعلیٰ نبی علیہ السلام کے فیصلے کو مقدم رکھتے ہوئے اپنے سارے ظاہری معاملات کو بالائے طاق رکھنے والے وہ حاکم ہیں کہ جس وقت آپ بھیجنے لگے حضرت اسامہ بن زید کو اس لشکر کو جس کو سرکار نے بھیجا تھا، تیاری ہو چکی تھی، اور وہ صرف لشکر اس لیے رک گیا تھا کہ سرکار کی طبیعت مبارک علیل تھی اور ان کے جانے سے پہلے آپ کا وصال باکمال ہو گیا، تو آپ کی وجہ سے وہ لشکر رکا تھا. جو ہی آپ کی بیعت کی لوگوں نے تو آپ نے فرمایا لشکر اسامہ اسی طرح جائے گا جس طرح میرے آقا نے حکم فرمایا. بڑا مقام ہے. میں کہتا ہوں کہ کیا بات ہے، لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ صرف ہم شان بیان کرتے ہیں، ان کا پیغام اور ان کے نظام کی بات کیوں نہیں کرتے؟ شان بیان کریں تو حکومت کو بھی مسئلہ نہیں، وہ بھی کہتے کرتے ہیں، لیکن جب ہم نظام کی بات کریں گے تو پھر ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ جناب نظام کی بات کریں گے تو پھر جو آگے پیچھے ہٹو بچوں کا شور ہے، جو جناب اعلیٰ 200 گاڑیوں کا قافلہ ہے، جو سیکیورٹی کے نام پہ بدتمیزی ہے کہ جناب یہ ایمبولینس میں لوگوں کے بچے کرتے ہیں تو مر جائیں، وزیر صاحب گزر رہے ہیں جناب، یہ جناب سیکیورٹی کے نام پہ جناب لوگوں کی ریڈیاں اٹھوا دینا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، ستم کرنا ہے، یہ پھر جناب کہاں سے ہوگا؟ آئیے ہم ان کے مقام کی بھی بات کرتے ہیں، ان کے نظام کی بھی بات کرتے ہیں، ان کے پیغام کی بھی بات کرتے ہیں. محبت سے سبحان اللہ کی. آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، میں لمبی تقریر نہیں کروں گا کہ شاہ جی علی نبی اولاد علی حضور قبلہ اسپیر سید نعت الخشاہ صاحب بڑا خوبصورت خطاب فرما چکے. میں بس چند باتیں آپ کے سامنے کر کے اچانک تقریر چھوڑوں گا، شاید آپ کو اس کا اندازہ بھی نہ ہو. سبحان اللہ کہیں بات چل. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین
والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم. میرے مالک نے فرمایا میرا محبوب محمد اللہ کا رسول ہے اور جو ان کی معیت میں رہنے والے ہیں ان کی جناب اعلیٰ کیا شان ہے, کیا جناب اعلیٰ کمال عادت عظیمہ ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافروں پہ سخت ہے مگر مسلمانوں کے ساتھ آپس میں بڑے نرم ہیں, آپس میں بڑے رحم دل ہیں. ذرا توجہ کیجئے, پہلی نشانی کے مومن کی, پہلی نشانی حضور کی اور آپ کے صحابہ کی کہ ان کی سختیاں غیروں کے لیے ہیں, ان کی نرمیاں اپنوں کے لیے ہیں. آئیے جناب اعلیٰ جناب اعلیٰ آج جن کے نام کی محفل سجی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر مردوں میں سب سے پہلے جناب اسلام لانے والے. جس وقت آپ کے اور میرے آقا مولا کے جناب اعلیٰ دعوت پہ لبیک کہتی دنیا آتی آتی حتیٰ کہ جناب تعداد 39 ہو گئی ہے, جناب اعلیٰ اتنی تعداد ہوئی ہے تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں میرے آقا آج میرا دل کرتا ہے میں آپ کی شان پہ حرم میں کھڑے ہو کے تقریر کروں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں میں ہوں تو لبیک والا, پر ہمارے علاقے میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ لبیک پہ بات کی جائے. کیا کریں؟ آئے آپ کو بتاتے ہیں, جب ماحول نہ ہو تو ماحول بنانا ہی یہ صدیقیوں کا کام ہے. کہتے ہیں یہاں ماحول نہیں ہے کی کریے جی جناب اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر اجازت مند نے یا رسول اللہ کی حکم ہے. آپ نے فرمایا حالات, میرے آقا مولا نے فرمایا تیری چاند نہ خطرہ ہوئے, میرے آقا مولا نے منع فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے جناب اعلیٰ فرمایا کہ دشمن زیادہ نہیں ہے, جناب اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر عشق آپ کی محبت آپ عرض کر دیں حضور آپ میں اجازت عطا فرماؤ, میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. سرکار دی اجازت میں کھڑے ہوئے تے جس میں نے اللہ دی وحدانیت تے خطاب کیتا, میرے تے تیرے آقا دی نبوت تے گل کی تھی, اللہ دے دین دی عظمت تے گفتگو کی تھی تے چار اطراف تو مجمع جناب دشمناں دا اٹھیا. ہن آپ کے جناب تے شدت کیتا, اتنا ماریا اور لوگوں گلاں کردے نے لوگ کہ جناب اتنی ڈانگاں لگیاں مولویوں پھر بعد نہیں آندے, اتنے شل پہ تسی پھر بعد نہیں آندے, اتنی گولیاں بجیاں تسی پھر بعد نہیں آندے. آو سیدنا صدیق اکبر پاک نو اتنی ضربہ موت انہاں ماریاں کہ آپ دی مبارک ناک گم ہو گئی, حتیٰ کہ آپ دی گلاں اتنی سج گئی کہ نک نظر نہیں سی آندا, نک تے گلاں ایک برابر سج گئی. اتنا کچھ جناب اعلیٰ ظلم ہویا, بے ہوش ہو گئے. قبیلہ بنی تیم والے آئے, اٹھا کے لے گئے. قبائلی غیرت, علاقائی غیرت, قومیت تے برادری ازم اٹھ کے پروان چڑھے, اٹھ کے آئے کہ اندر ابو قحافہ چاہے اسی تیرے بیٹے اللہ اسلام قبول نہیں کیتا لیکن تیرا بیٹا تو ساڑی برادری ہو, اسی بدلہ لماں گے ابو جہل کو نو, اسی بدلہ لماں گے انہاں سارے کو نو جنہاں حملہ کیتا ہے ابو بکر دے ہوتے. جناب گلہ ہو رہی ہیں, کوئی تلیاں مل رہا ہو, کوئی بھوڑی سٹ رہا ہو. اچانک صدیق اکبر دی آنکھ کھلی تے پہلا سوال کیتا میرے آقا دا کی حال ہے. برادری اٹھ کے کھڑی ہو گئی, انہاں کیا اے ام قحافہ, اے ابو قحافہ اپنے بچے نو سمجھا لو, اگر انہیں اپنے نبی دا نام لیا اسی تاڑے لال نہیں کھڑے ہونا, اسی برادری ازم واسطے آیا, اسی دین دی بنیاد تے نہیں آیا. ماں دی بیٹا برادری رس جائے گی, ابا دا بیٹا برادری رس جائے گی. تے صدیق اکبر نے فرمایا سارے رس جاون پرواہ نہیں, لیکن روٹھتی ہے یہ دنیا تو روٹھے میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے. سن لو سارے جہاں کے دیوانوں, اس ہے یہ تماشا نہیں ہے. کبھی سوچو انج دی مار پئی ہوئے, چہرہ سجیا ہوئے, نعرے پھر بھی حضور دے ہوئے. سمجھ آئی؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. آیا دین آیا, آیا دین آیا. پاکستان کا
का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी तवज्जो, दस्तूर रियासत क्या होगा। मोहम्मद रसूल सुभान अल्लाह। तुसी मैनू दसो कि सिद्दीक अकबर पाक नाल मोहब्बत करन वाले नू हर आजमाइश तो बाद हुण दीन नाल खलोना बनदा कि नहीं बनदा? चाहे सानू कुट पवे, सानू पवे मार, मुंह ते काले कपड़े पा के दहशतगर्दां दी तरह जनाब साडे नाल ट्रीट कीता जाए ते हतक आमेज रवैया ते बदतमीजी ते बेहूदा गल्लां, वो सारे कुछ के बावजूद भी अगर तुसा असां एक दूसरे के सामने बैठ के लबैक दे नारे मार के अपने सीने विच ताजगी महसूस कर रहे हैं, ये साडा कमाल नहीं है, हुजूर दी मोहब्बत दा कमाल है। समझ आइए? इस वास्ते तकाजा ये है कि अगर साडा प्यार वाकई सरकार नाल, सरकार दे सहाबा नाल सच्चा है ते हालात जितने मर्जी कठिन होण असीं दीन नाल खड़े हैं इंशाअल्लाह। बाकी गल लो जी, अगली गल, कबीला रुस गया ते मां ने शर्माई, मां ने क्या मेरा पुत्र कुछ खा पी ले, अगर ना मां उदों तक कुछ खावांगा पीवांगा नहीं जदों तक मैं अपने आका मौला नूं देखना। खा पी लेंदे ते किने कोई गल करनी सी, वक्त गुजर जांदे ने गल्लां याद रहंदियां। वक्त अबू जहल दा भी गुजर गया ते वक्त हजरत अबू बकर दा भी गुजर गया, वक्त अबू लहब दा भी गुजर गया ते वक्त सैयदना सिद्दीक अकबर दा भी गुजर गया, लेकिन किरदार दोनों जिंदा रह गए और क़यामत तक रहने। इस वास्ते कहना चाहते हो, एक पासे दौलत होवे, लालच होवे, रुपया होवे, एक पासे दीन होवे, रसूलुल्लाह दी शरीयत होवे, खुदा दा वास्ता जे इस दीन नाल खड़े हो जाया जे, क्योंकि खाफ कखा दियां कुलियां रैन खलियां
گل کرن تو پہلے بندے میں 100 باری سوچنا چاہیے کہ میری اوقات کی ہے تے میں جناب گل کیدے بارے کرن لگا اور جیدے ہوتے اللہ نو اعتبار ہے جیدے تے رسول اللہ نو اعتبار ہے اج 2 ٹکے دا بندہ اٹھ کے آکھے جناب میں انہوں نہیں مندوں تیرے نام منن نال ہوندا کی ہے تیری اوقات کی ہے تیرے جیسے کروڑوں اٹھو قربان جس جگہ تو صدیق اکبر دی سواری ایک باری سورج نو کوئی فرق ہے ایویں کوئی بے وقوف مننے نہ مننے صدیق اکبر دی عظمت وچ کوئی فرق نہیں بھائی میری تہاڈی جنت دے فیصلے ہونے نے بعد وچ اسی مران گے اس تو بعد حساب و کتاب ہوئے گا ان دی بارگاہ بڑی امید ہے کرم ہی فرمائے گا اپنے حبیب صدقہ لیکن ایک امید ہے اسی گارنٹی اپنی نہیں دے سکتے سمجھ آئی کہ نہیں جتھے صدیق اکبر پاک تے حضرت عمر پاک میرے آقا دے پہلو وچ آرام فرما رہے نا وہ جگہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ما بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ یہ میرے گھر تے منبر دے درمیان والی جگہ جنت دے باغاں وچوں باغ ہے اسی جدوں جاواں گے جنت تے او اج بھی جنت وچ آرام کردے جتھے اج وہ تشریف فرما ہے وہ جگہ جنت دے باغاں وچوں باغ ہے سمجھ آئیے حیرت کی بات ہے کہ اس تھوڑے دے حصے کے اندر ریاض الجنہ اس نفل پڑھن واسطے جڑے بھج نس رہے ہوندے ہیں کہ مینوں بھی تھوڑی دیر بیٹھن دی جگہ مل جائے تو تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس پاکستان تیڑ رہا ہونا ہے کہ میں جناب اتنے جناب 2 نفل کا ٹائم ملیا سی کہ میں 3 نمازاں پڑھ کے آیا تینوں 3 نمازاں کا ٹائم بیٹھن نوں مل جائے تے تو تڑیا بیٹھا ہے تے جڑے 1.5 صدی تو اتنے آرام کردے پئے اس طرح دے ایک طبقے دے ایک مولانا صاحب نے تقریر آ کے کی بڑے فضائل مڑا کے بیان کردے انہوں ہندوستان تو بلاوا آیا کہ اتھے آؤ وہ آ گئے تو انہوں نے دسیا گیا کہ فلانے رستے تو نہیں آنا ادھر لاہور والے رستے تو اس پاسوں آنا یہ صوفیاء دا علاقہ ہے اتنے مناظر تے مولوی گھٹ ہوندے نے ایویں تو انہوں نے تنگی نہیں ہو رہی جو آئے جناب حضرت میاں میر سرکار آپ دے نال ہو گیا انہیں ٹاکرا تو انہوں پتہ ہے کہ اللہ دے ولی دلوں کے طرف پاک ایک ولی دے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں آپ نے دیکھا بندہ مشکوک ہے آپ نے فرمایا کی کرنا ہے کہنا اہل بیت کا ذکر کرنا آپ نے فرمایا ذکر کر اہل بیت اطہار دا سنی دا سینہ ٹھنڈا ہو گیا کچھ ہی گل انہیں آقا جی مولا علی دی بڑی شان مولا علی پاک دی بڑی شان میرے آقا نے فرمایا میں علم دا شہر علی والا دروازہ فرمایا سنی دا سینہ ٹھنڈا ہویا اور گل کر میرے آقا نے گھرانے دی اور گل انہیں جناب آقا سیدہ پاک دی بڑی شان قیامت دن اعلان ہوئے گا کہ نظرہ نیمیاں کرو رسول اللہ دی بیٹی پول سرات تو گزرنا چاہدیاں نے سب دیاں نظرہ جھوک جاون گیاں تے سیدہ پاک بجلی دی تیزی نال جناب تو گزرن گیاں تے جناب 70,000 حوروں دے جرمن تے سیدہ پاک کون گیاں کی پروٹوکول ہوئے گا آپ نے سر جھکا کے فرمایا میرے آقا دے گھرانے دی گل ہے سنی دا سینہ ٹھنڈا ہویا اور گل کر
کہنا مولا حسن دی بڑی شان بڑا مقام میرے آقا نے فرمایا حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار بڑا مقام آپ نے فرمایا میرا سینہ ٹھنڈا ہویا اور گل کر کہنا مولا حسین دی بڑی شان کہ مولا حسین حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین وچوں میں حسین وچوں تے اتنا مقام ہے حضرت حسین کریم دا کہ مولا حسین دے سجے کھبے 80 گز دے ہاتھے دے اندر جدہ مرضی پاپی گناہگار سیاہکار مسلمان دفنا دے وہ پکا جنتی ہے کیونکہ جنتی جوانہ دے سردار دے نیڑے تے قربے چاہ گیا آپ سنے تو مسکرا کے فرما کہ انہوں میں مننا گا شاید تو نہ مننا توجہ ہے آپ نے کہا یار میں تو مننا گا یا لیکن شاید تو نہ مننا انہیں کہتی اسی کیوں نہیں مننا گے اسی نہیں مننا ڈالے تو پھر ہے ہی کوئی نہیں مننا آپ نے فرمایا اچھا میں نے گل دس کہ اتنا اونچا مقام کہ گناہگار تو گناہگار بندہ بھی مولا حسین دے نیڑے یا آپ دے قدمہ آپ دے پہلو 80 گز دے ایریے بھی آئے تو 80 گز کیا میں آپ نے فرمایا میں 80 میل بھی منن واسطے تیار ہوں کہ اسی ہاں جو اہل بیت دے غلام تو گل کر اگلی گل کر لیکن تو نہیں منے گا کہتا جی میں کیوں نہیں مننا گا آپ نے فرمایا میں نے اچھا اے جالی دس مولا حسین نو یہ مقام ملیا کتھوں ہے جی تو انہوں نہیں پتا شکلوں کے بڑے مذہبی بندے لگتے ہو بزرگ بندے لگتے ہو تو انہوں نہیں پتا کہ رسول اللہ دی وجہ تو ملے ہے امام الانبیاء دی وجہ تو ملے ہے سرکار نے جنہوں اپنے کندھے تے بٹھائے شانہ اتھوں ملیاں نے انہیں کہ پھر تہاڈی گل تو تے لگ رہا ہے کہ حسین پاک دی شان بڑی اونچی ہے پر حسین دے نانے دی شان تے انہاں نال اونچی ہوئی میں کہا جی بالکل اور میں بس میں یہی پوچھ رہا سان کہ حسین سونے دے 80 گز دے فاصلے دے کتے بھی کوئی دفن ہو جائے وہ جنتی ہے تے حسین دے نانے دے پہلو ہے جڑے ابو بکر عمر سنتے ہو لبیک یا رسول اللہ لبیک جنتی منجی بیٹھا ہے جو نانے دے پہلو میں چارات کر دے پہنے انہوں نے منن دیواری آئے تیرے متھے دے بڑھ کیوں بہ جائے گا اس واسطے اسی کہنے میں نو کر آل صحاب دہاں کا ذکر دوہانا گلی گلی میں نو کر آل صحاب دہاں کا ذکر بڑے مقدر حضور دے اچھے کہ انہوں نے ابو بکر عمر عثمان والی جیسے صحابہ ملے اسی او بھی نہیں جڑے آکھن بڑے مرتبے حضور دے بڑیاں بڑیاں قسمتاں کہ انہوں نے حسن حسین جیسا جناب اعلیٰ نواسا ملے بلکہ اسی کہہ رہے ہیں بڑے اچھے مقدر صحابہ دے انہوں نے میرے آقا مولا جیسا لجپال آقا ملے اور بڑے مقدر مولا حسین سے مولا حسن دے جنہوں نے میرے آقا مولا جیسا پاک نانا ملے صحابہ اہل بیت اطہار دی جدو عزت
فضل دی گل آئے کہ مقام تحقیق نہیں ہے، مقام عقیدت ہے۔ ایتھے اپنے تحقیقات دے قلم رکھ دے ہوتے 1000 بار سوچو تسی گل کی نہ بارے چاہتے 1000 بار سوچو۔ کٹہرے دے اندر تسی کھڑا کر دے کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا کر دے ایک پاسے کھڑا کرے جی سیدہ پاک نو تے ایک پاسے جناب اعلیٰ صدیق اکبر نو تے درمیان تو فیصلہ لکھ رہے ہیں کہ کون سید کون غلط ہے، تیری اوقات ہے سے تسی فیصلے کرو۔ اس واسطے اسی آخنا چاہتے ہیں کہ بندے نو کم از کم نہ اپنی اوقات دیکھ کے گل کرنی چاہیے۔ میرے تواڈے جیسے ارباں خرباں اس خواب کو قربان جس جگہ تو میرے سونے آقا دی آل گزری تے میرے آقا دے اصحاب کو۔ آئیے جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مقام پڑا، ہجرت کی تھی میرے آقا مولا دے نام تے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال غار دے اندر 3 راتاں یہ ایسا قرب ہے کہ آپ دے بغیر اور کسی انسان نے میرے آقا مولا نو نہیں دیکھے۔ سمجھ آئیے کہ یار کیسے مقدر کہ رج رج کے حضور نو دیکھے ہو۔ ایک باری مدینہ جو چکر لا کے آتا ہے حاجی دے پیر زمین تے نہیں لگتے تے تسی ذرا غور کرو کہ میرے آقا مولا نو دیکھیا ہوئے تے رج رج کے 3 راتاں کو اور بندہ ہے ہی نہیں۔ اس سعادت کے اندر کوئی شریک نہیں رہا۔ سمجھ آئیے انسانوں نے تے سیدنا فاروق اعظم کے اندر میرے ساری زندگی دی نیکیاں لے لے میں غار دی ایک رات دی نیکی دے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس واسطے اسی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے لوگ ہیں، بڑیاں عظمتاں والے ہیں، بڑیاں شاناں والے ہیں، انہاں دی ذات بھی بڑی، شان بھی بڑی تے انہاں دے نظام تے انہاں دے مقام بھی بڑے۔ آپ دے کول آیا جناب اعلیٰ نظام سلطنت ریاست مدینہ دے اندر تواڈے اور میرے آقا دے پہلے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر۔ یہ اسی تاں دس رہے ہیں کہ بنی گالا بھی ساڈے نیڑے ہے تے اسی جناب پاکستان دے دارالخلافہ دے اندر بیٹھ کے گل کر رہے ہیں۔ سانو کم از کم اتنی ضرور سوچ ہونی چاہیے کہ جڑا بندہ ریاست مدینہ دی گل کرے انہوں یہ دس سکیے کہ مدینہ دی ریاست دے سربراہ ہوندے کیویں نے۔ کچھ بولو۔ حکومت مل گئی، جس وقت حکومت ملی آپ تے کچھ دن تو بعد آپ نے سامان تجارت چکی آتے بازار دی جانب جان لگے تے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جناب، حضرت عمر فرماتے ہیں جناب کتے؟ سیدنا صدیق اکبر کی کہتے ہیں کہتے ہیں یار میں تجارت بھی کرنی ہے، آخر بچیاں پیٹ بھی پالنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب آپ نے اسی بنایا خلیفہ، آپ نے بنایا حاکم، لہذا تسی صرف وہی کام کرنا ہے جڑا تواڈے ذمہ لایا۔ سمجھ آئی کہ خان صاحب دے اثاثے کل پرسوں خبر آ رہی سی ماشاءاللہ 100% بن گیا۔ کیا بات، کیا بات۔ وہ حضرت عمر پاک دے نا مبارک زمانے دے اندر ایک بندہ گورنر بنیا تے کچھ عرصے بعد ان دے گھر دی مالی حالت بڑی چنگی ہو گئی تے آپ نے انہوں بلایا، آپ نے فرمایا اوئے تیری تنخواہ تے اتنی نہیں جتنے تیرے وضاحت جڑا تیرا ماحول ہے وہ جس حساب سے ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے جتنے تسی گورنر بنایا نا اس علاقے دے اندر فلانی چیز سستی ہے وہ میں اتنے لیا کے اتنے مہنگی ہے اتنے بیچنا، جدوں اتوں میں جا رہا ہونا ادھر چھٹی کٹ کے میں اتنے فلانی چیز سستی ہے وہ اتنے مہنگی ہے میں لے جانا اتنے جناب بیچنا ہونا تو میرے جڑے حالات بہتر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جدوں گیا سے تیرے کول پیسے کتنے سن جی کتنے، تیری تنخواہ اس وقت تو لے کے ہون تک کتنی ملی ہے جی کتنی، تے آپ نے فرمایا چلو بھئی جتنی تنخواہ ملی ہے وہ بھی تے جڑے دے کول پہلے سن وہ انہوں دے کے تے باقی سارے پیسے بیت المال جمع کراؤ، اسی تانوں گورنر بنا کے بھیجیا جناب نو تاجر بنا کے نہیں بھیجیا۔ سمجھ آئیے نہیں؟ اسی آخنے ہیں جناب سے بناؤ انج دا احتساب العمل لے آؤ تے پھر دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے، سبحان اللہ پتہ لگے کہ جناب تسی کتنے بڑے عادل ہو۔ لیکن اپنی باری سارے احتساب غلط نظر آتے ہیں، دوسرے دی باری جناب کے احتساب نے کہ جس وقت بندہ اپنی غلطیاں دا وکیل بن جائے
تے دوسرے دی غلطیاں دا جج بن جائے اس ویلے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سمجھ آئی آؤ جی آپ جان لگے حضرت عمر فرماتا ہے جناب مسیح تاجر نہیں بن دینا تسی حاکم ہو تے پھر حاکم ہی رہو گے فرما بچے نہ گزارا کہ تنخواہ منگو جڑیاں تہاڈیاں ضرورتاں نے اسی پوری کران گے آؤ یہ پاکستان دے اندر تسی تبدیلی سرکار تو لے کے پہلے بھی بڑی حکومتاں دیکھیاں تبدیلی سرکار وچ بھی کوئی کچھ ہے ہر سال بجٹ وچ پارلیمنٹیرین دے اندر بہن والے غریباں دی تنخواہ بندی ہے تے باہر والے مزدور دی تنخواہ بدے گی بھی تے 500,000 بڑی بات تے پارلیمنٹیرین نو روٹی بھی اتنے 2 روپے دی ملے تے جناب سبزی 5 روپے دی ملے یا 10 روپے دی ملے تے جس غریب واسطے ساریاں مہنگائیاں تے مصیبتاں نے اودی تنخواہ ہوئے 15,000 20,000 تے پارلیمنٹیرین دی تنخواہ ہوئے لکھاں دے اندر پھر تسی آنکھوں خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں یہ میڈیا والے جا کے غریبوں کے آگے جناب میک کر دیتے ہیں وہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ خدا دے بندے ہو اپنے رویے تے غور کرو تو انہوں دسیے ریاست مدینہ دا سب تو پہلا جناب جڑا حضور تو بعد جانشین بنے ہے اس بندے نے تو سانو کئی طریقہ دسے ہے کہ حکومت دے سربراہ کو تنخواہ کیویں دی لینی چاہیے آئیے جناب آلو سیدنا صدیق اکبر آپ نے فرما پھر تنخواہ مقرر کرو حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں جناب نے کہنا ہے جتنی ضرورت ہے منگو اسی پوری کریں گے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ایک گل ہے پھر میری اتنی تنخواہ مقرر کرو جتنا مدینے دا مزدور لیندا کیا حضرت جی برائی کیویں ہوے گی کیویں گزارا ہوے گا فرما گزارا کراں گا جے گزارا نہ ہو سکیا پھر مدینے دے مزدور دی دیہاڑی بھی بڑھا دیاں گا اس واسطے کہ بچے اگر میرے نے تے اونے بھی تے بچے نے ضرورتاں میریاں ہیں تے اونیاں بھی تے ضرورتاں نے اس طرح آپ نے مزدور دے برابر دیہاڑی لینی شروع کی تھی ایک دن جناب آلا کئی مہینے تو بعد آپ نے ایک دن فرمایا کیا گھر کوئی میٹھی چیز نہیں ہے اچھا جناب جتنی تنخواہ لینا نے کی میٹھی چیز مل سکتی ہے کچھ دن گزرے نے ایک مہینے دے قریب جناب کا گزرے آئے آپ دیکھے ایک برتن دے اندر جناب حلوہ دے آ کے رکھے آؤ آپ اپنی اہلیت تو پوچھتے رہے کنے بھیجے آؤ آکھا تسا فرمایا سی حلوہ یا کوئی میٹھی چیز اس دن تو آج تک میں روزانہ ایک مٹھی آٹا جدو گھٹن لگیاں لینا رکھ دینی ہو آج اتنا آٹا ہو گیا سی کہ میں نال حلوہ بھی بنا لیا تیرے میرے ورگا مسلمان تے نہیں کہ چیز آئی جا کے پہلے کھا رہی ہے باقی گلنا بعد جے صدیق اکبر نے ایک تاجدار صداقت نے کھانا اتھے رکھیا پہلے آئے وزیر خزانہ کول پہلے آئے بیت المال دے خازن کول آ کے فرما دے رہے جتنی سانو آٹا بھیجنا ہے ایک مٹھی وچ چک لیا کر ابو بکر دے گھرانے دا گزارا ہو سکدا ان تنخواہ لینا والا جدو دنیا تو جامن لگتا ہے اپنی بیٹی نو تہاڈی تے میری ماں روحانی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نو کہندے نے جدو بیٹا میں فوت ہو جاؤں یہ 2 کپڑے جو میرے بدن تے نے انہاں نو اتروا کے دھوا لینا میرے بچے تو ایک کپڑے تے ایک اور کپڑا خرید کے میں نو 3 کپڑیاں وچ کفن دینا تے سیدہ پاک رو پہنیاں نے کہ ابا جان تانوں جناب اعلی کفن دے آگے تو سن اسلام دی بڑی خدمت کیتی ہے آپ نے فرمایا جڑا میرا مہنگا کفن خریدنا ہے کسے غریب نو کپڑے لے دینا توجہ ہے کسے غریب نو کپڑے لے دینا یہ صدیق اکبر رضی اللہ پھر اس کو بھی ایک آپ نے فرمایا میری فلانی زمین نو بیچنا تے جننے پیسے بنن وہ سارے میری تنخواہ جڑی میں اج تک لئیے 2.5 سال وہ بیت المال جمع کرانا ہو سکتا ہے ابو بکر صحیح ڈیوٹی نہ کر سکیا اے گل کیتی تے حضرت عمر رو پے آپ نے فرمایا ابو بکر تسی تے جا رہے ہو بعد والے نو بڑا اوکھا کر کے جا رہے تواڈے تو بعد پھر بعد والے کس طرح یہ معاملہ چلا اسی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انج دا نظام اگر پاکستان وچ آئے امن آوے گا کہ نہیں سکون آوے گا کہ نہیں خودکشیاں مکن گیا کہ نہیں جس جگہ دے ہوتے بے انصافی کا دورہ ہوئے جتے پاکستان دا چیف جسٹس 14 ارب دا سکھاں دا گردوارہ بنن دے ہوتے انا ہو جاتا ہے ان کوئی شے نظر نہیں آتی تے 40 سال پرانی مسجد بڑی نو دیکھ کے تے جناب
بک بک کرتا ہے کتے کی طرح زبان کاٹ لیتا ہے جناب کہ انہوں گرا دے ہو انہوں فلاں کر دے انہوں ایڈ کر دے ہو. میں کہنا چاہنا کہ اپنی کرسی دے اسے اتنا نہ اتنا تیرے ورگے بڑے آئے تو بڑے چلے گئے تو نہیں رہنا خدا دے گھر دی عظمت ہمیشہ رہے. اللہ کر دے ہو انہوں شرم نہیں آتی اپنے آپ میں تسی کہندے ہو کہ جناب یار اسی انصاف دے رہے انصاف ہے. اے تواڈے والے روڈ تے چڑھے راول چوک تو رہا تے کھبے ہاتھ تے ایڈا بڑا پلازا کھڑا ہے نا انصافی دے نال جناب تعمیر ہویا تے بائی لاس دے خلاف دی تعمیرات ہوئی اور تے پیسے دے کے ریگولائز ہو گیا. خان صاحب جناب اعلیٰ زون 3 زون 4 آ کے وہ بھی جناب پر امن ہو گئے. خان صاحب کا گھر ہو سکتا ہے ریگولائز اللہ کا گھر اتنا لاوارث نظر آئے تو میں اتنا کہنا چاہنا جڑے پاکستان کے سابق چیف جسٹس گزرے نے ایک سمجھتے سی کہ انہوں نے ایک روش ہے کہ جانے جانے اسلام کے خلاف کوئی ایک فیصلہ ایسا کر جاتے ہیں کہ کم از کم باہر کے جڑے ہیں نا جی وہ یہود و نصارا انہوں نے کس وقت ہو کے آخر کہ اسی تواڈے جناب غلام اور نوکر ہاں. میں کہ جڑا آیا ہے شاید ایک انسان کا بچہ ہوئے گا لیکن انہوں تو بھی بڑا بدترین آدمی انہوں تو بھی بدتر آدمی کہ ہندوستان کے اندر ایک مندر کی دیوار گری ہے بدلے دے اندر بے گناہ مسلمانوں نے چک کے جناب کتنے سارے اجے بھی جیلن چ پے نے. میں صرف دورے تے گیا سن کہہ رہے سن کہ قبلہ کتنے بے گناہ بندے بے قصور بندے جنہاں دا تعلق ہی کوئی نہیں انہوں نے اٹھا کے جناب لے گئے تے دہشت گردی دے پرچے کرا دیتے ہیں. ایک دیوار ٹوٹ جائے اگر مندر دی تے جناب سو موٹو بھی لے لیندے نے اوتھے انہاں دے ہولی کے دیوالی کے اندر خود شرکت واسطے بھی پہنچ جاتے ہیں. مسجد رحمت اللہ العالمین خون دی ہولی کھیلی جا رہی سی تے میں اس وقت کنٹینر تے بیٹھ کے منتاں کر رہا سا کہ او چیف جسٹس صاحب ایک باری سموٹو ادھر بھی لے لے کہ اللہ دا گھر ہے خدا دے گھر لہو بہ رہا ہے کتنے مسلمان شہید ہو گئے کتنے موت دی کشمکش میں زندگی موت دی لیکن کوئی سموٹو کوئی آئے یہ ساری چیزاں کیوں نے اس واسطے نے کہ پاکستان دے اندر تسی 75 سالوں کے اندر ایویں دے نمازی دیکھے نے جڑے مسجد کے اندر کہندے سن محفل ہو رہی ہے تے کسی بندے اگر حکومت کے خلاف اینی بھی گل کیتی ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا مولوی صاحب آپ صرف نماز کی بات کریں روزے کی بات کریں وضو کی بات کریں آپ نے سیاسی باتیں شروع کر دی ایویں ہویا کہ نہیں یہ تے بابا جی دی کرامت ہے کہ 5-6 سالوں کے اندر بابا جی نے ہر مسجد وچ حضور دے نظام دی گل عام کر چھوڑے کہ آج ہر مسجد وچ حضور دے غلام نعرہ لا رہے ہیں کہ آیا آیا ورنہ تے جناب یہ گل کوئی نہیں سی سنی. نماز کی بات کریں آپ میلاد کی بات کریں آپ کدھر چل پڑے قبلہ امیر المجاہدین فرماتے سن کا مطلب ہے تو نماز تے حضور والی پڑھنا چاہنا ہے تو داڑھی تے حضور والی رکھنا چاہنا ہے تو پگڑی تے حضور والی جناب اعلیٰ سنت سمجھ کے پڑھنا چاہنا ہے تو حلوہ بھی حضور کی سنت سمجھ کے کھانا چاہنا ہے پر نظام حکومت تو حضور اللہ پسند نہیں کرتی. نظام حکومت اسی کہتے یہود و نصارا والا ہوئے انہوں نے چمچیاں نہ ہوئے نظام حکومت سرکار والا نہ ہوئے جس وقت تسی اس طرح دے لوگوں نے لے آ کے مسلط کیتا پھر ایویں دے ہی فیصلے ہو رہے ہیں. اگر تسی چاہتے ہو روش تبدیل ہوئے کہ پاکستان جس نظریے تے بنیا سی اوتھے واپس آئے کہ حضور دے دین نال کھڑے ہو پاکستان اس طرح دے بےہودہ لوگاں واسطے نہیں بنیا. پاکستان بنیا ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا. تو بابا جی کی گل یاد آئی کہ نہیں آئی گل ٹوٹیاں تے سپیکراں تک نہیں رہنی. جس وقت نواز شریف کے دور دے اندر بل منظور ہویا سی تے اس وقت بڑے بڑے پیر تے بڑے بڑے مولوی کہتے سن کہ خادم حسین رضوی صاحب آپ کس طرف چل پڑے ہیں جب جس دور میں سپیکر نہیں ہوتے تھے تب بھی تو اسلام باقی تھا تب بھی تو اذانیں ہوتی تھی آپ کیوں جناب اعلیٰ بار بار ضد کرتے ہیں کہ چاروں طرف سپیکر ہونے چاہیے. کہ بابا جی فرماتے سن گل ٹوٹیاں تے سپیکراں تک نہیں تے پھر آج ودی ہے کہ نہیں ودی گل آج کل اللہ نے گھر تک آئی ہے کہ نہیں اس تو بھی اگے تک جان واسطے تیار ہے. یار اتنے بزرگ ساڑے بیٹھے نے سفید داڑیاں والے جیڑا بندہ بالکل نماز نہیں پڑھتا جیڑا بندہ بالکل اس مسلمانہ والے جناب اعلیٰ مذہبی حلیے دے اندر نہیں ہے وہ بندہ بھی اگر ہے مسلمان کلمہ پڑھن والا نا انہوں بھی پتہ ہے کہ مسجد جس مسجد مکتب فکر دی ہوئے ہوتے اللہ کا ذکر ہوگا تے پارک جتنا مرضی محفوظ علاقے چوبے بات نگاہی ہوتے ضرور
ایک ایسے لوگ اسی اپنے سروں تے بٹھا لینا جڑے کہندے نے مسجد نہیں ہونی چاہیے پارک ہونا چاہیے جڑے کہندے نے مسجد ڈھا دیو تے پارک بنا دیو میں فتوا نہیں لاتا او انہاں نوں آپ کو غور کرنا چاہیے اسی اگر گل کریں گے تسی آکھو گے آپ نے ہمارے اندر اتر کے دیکھ لیا تسی اپنے عمل تو غور کرو کہ کیا تہاڈا عمل یہ مسلمانوں والا عمل ہے کیا یہ کسی پاکستانی سچے پاکستانی والا عمل ہے خدا دا خوف کرو مسلمان مسیتاں بڑھاندے نے مسلمان مسیتاں ڈھاندے نہیں تے پھر سرکاری زمین تے مسجد بنی ہے چلو پہلے تو انہاں کول این او سی تے سارے دستاویزات موجود نے جے جناب نوں انہاں غصہ چڑھیا نا تے انہاں نوں پھانسی دیو جنہاں لوگوں نے ان دی اجازت دتی سی ہن اللہ دا گھر بن گیا اے کسی غریب دی جھونپڑی تے قبضہ کر کے نہیں بنیا اے اللہ تبارک و تعالی دا گھر بنیا تے سرکاری زمین تے بنیا تے جے سرکاری زمین وچ سکھاں دے گردوارے تے مندر بن سکدے نے اسلام آباد وچ مندر واسطے 24 کروڑ دتا سی نا پچھلے سال تے اسلام آباد دی سرزمین دے اوتے 24 کروڑ تسی ایک مندر دے واسطے توسیع دے سکدے ہو کیا اللہ دے گھر واسطے کوئی معافی نہیں کیا اللہ دے گھر واسطے اتنی بھی گنجائش نہیں کہ تسی ظالم آ گئے ہو ایڈے فرعون بن گئے ہو تسی لیکن یاد رکھنا کہ ہن تہاڈیاں بدماشیاں نہیں چلن والیاں حضور دا دین تخت تے آیا انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پھر آپ نے جس طرح تشریف فرما ہوئے سیدنا صدیق اکبر تخت ہوتے آپ نے مسلمہ قذاب کے مقابلے کے اندر لشکر بھیجا ایسے حالات جدو مرتدین کا فتنہ بھی سر اٹھا رہا سی منکرین زکات کا فتنہ بھی سر اٹھا رہا سی لیکن ختم نبوت کے معاملے کے اندر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیتا بلکہ آپ نے ساری سلطنت داد دلا دیتی فرما میں رواں نہ رواں حضور دی ختم نبوت کا پہرا ہمیشہ ہوئے گا اور کامل طریقے نہ ہوئے گا اور انشاءاللہ جدوں پاکستان دی سرزمین تے حضور دے غلاماں دی حکومت آنی ہے انشاءاللہ پوری دنیا دے اوتے حضور دی عزت و ناموس تے پہرا دیتا جائے گا انشاءاللہ اسرائیل وہ فخر نال کہنا ہونے کہ جڑا ساڈے خلاف بندہ گل کرے گا ساڈا ایک بندہ مارے گا جتھے مرضی ہوے پوری دنیا وچ وہ ساڈا ایک مارن گے اسی انہاں دا 1000 مارن گے کہندے نے کہ نہیں کہندے کوئی بندہ انہاں دے خلاف گل کر دے کوئی کہندا دہشت گرد ایک اسرائیل اپنے ایک یہودی عام بندے دے بارے گل کردا ہے جنے ساڈے ایک نو ماریا تے اسی جناب اودے 1000 مارن گے تے تواڈے جناب اس اگست دے اندر 3 سال ہو جان گے تے لکھاں کشمیری شہید ہو گئے تے سینکڑا روز ہو رہے ہیں کیا کسی دے اندر اتنی ہمت ہے جڑا آکھے کہ جناب اسی بھی بدلہ نہ مانو کیا کسی جتنی ہمت ہے کہ فلسطین دے اندر جناب مسجد اقصی دے قرب وچ اج بھی کتنے لوگ روز شہید ہو گئے کسی وچ ہمت ہے جڑا اٹھ کے آکھے اسی بدلہ نہ مانگے تے اس پاکستان دی سیاسی پارٹیاں جو ایک تحریک لبیک پاکستان ہے جن امیر جدر کو شامل المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی کہتا ہے ساڈے واسطے دعا کرو انشاءاللہ اسی تانوں وقت آیا تے بابری مسجد تعمیر کر کے ایک جمعہ اوتھے بھی پڑھاواں گے انشاءاللہ کہ مالک نے زندگی رکھی تے بیت المقدس آزاد کر کے اوتھے بھی انشاءاللہ تانوں نماز پڑھاواں گے افغانستان دے وچ لتر کھا کے گئے نہیں گئے مسلمان کھڑا ہوئے دین دے نال رب دی مدد آندی ہے خدا دی قسم ہے جدوں پاکستان وچ محمد عربی دے فقیراں دی حکومت آئی تے تانوں کشمیر بھی انج ہی آزاد ہونا ہے تے فلسطین بھی انج آزاد ہونا ہے تے انج جناب پوری دنیا وچ مسلمانوں دی عظمت رفتہ بحال ہونی ہے لیکن ہونی اوویں ہے جویں بابا جی فرماتے سن کشمیر مذاکرات نال نہیں آزاد ہونا جدوں بھی آزاد ہونا ہے جہاد نال انشاءاللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد جہاد
واقعہ سنا کے ضرور سوایا کرو بلا موبائل تھوڑا جا نکل کے نہ اپنے دھیاں پترانوں کوئی ایک ادھی گل انہوں دے ایمان دے کامل ایمان دی انہوں دے اللہ دی یقین دی ایک ادھی گل ضرور سنایا کرو تاکہ تواڈے بچے دلیر بنن بزدل نہ بنن اپنے بچے نوں ڈرایا نہ کرو خاص طور تے بلی تو چوہے تو بھوتاں تو جناں تو انہاں تو ڈرانا یہ زیب نہیں دیتا پھر کارٹوناں دے حوالے کر دینا کارٹوناں کی ہے جھوٹیاں کہانیاں جناب سائے تے بھوتاں تو ڈرانا نکے نکے بچیاں نوں سی جناب ڈرا کے کہ تسی سوچو جڑا بندہ ٹوٹیاں تک نہیں جاندا جڑا بچہ اللہ واش روم میں کنڈی لا کے پیشاب نہیں کردا ڈر تو کہ بھوت آ جائے گا انہیں ڈرنا اس واسطے اگر تسی چاہندے ہو کہ بچہ دلیر ہوئے تے بچے نوں اس مالک دا ڈر سکھانا ہے اور کسی تو ڈرنا نہیں سکھانا اس واسطے وہ بڑے ساڈے فرماتے ہیں ہر چیز تو بندہ ڈرن والا ہوندے تو دور ہو جاتا ہے ایک رب ہوندے تو جتنے ڈردے جاؤ تے اور نیڑے ہو جاتا ہے سبحان اللہ سمجھ آئیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صدیق اکبر دنیا تو جاؤں ویلے آپ نے اپنی تنخواہ بھی واپس کر دیتی اور ہو سکتا ہے کہ میں صحیح ڈیوٹی نہ کر سکیا ہوا اسی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نظام آئے بے لاگ جناب اعلیٰ اور خود احتسابی اعلیٰ بے لاگ انصاف اعلیٰ بالکل آزاد بالکل جناب رہنجدہ انصاف ہوئے کہ حاکم وقت بھی ہوئے تو اوندا بھی عدالت نو بھار نہیں ہونا چاہیے ایک واٹس اپ دے اوتے جتے جج بدل جان ایک واٹس اپ تے جتے فیصلے بدل جان اوتے تسی کہندے ہو کہ جناب عدلیہ دا دورہ ہوئے پھر اوتے جناب منہ چڑھا کے کہندے ہو اسی آزاد ہاں انج آزاد نہیں ہو اپنے کردار سیدھے کرو اپنے رویے سیدھے کرو اے تسی اتنی دہائیاں تو بعد ہن ایک کچھ عرصے پہلے نہیں تانوں پتہ ہے پاکستان دے او تسلیم کیتا گیا کہ جناب بھٹو دا قتل عدالتی قتل سی جی اسی جناب شرمندہ بنا دیتے میں یہ کہنا چاہنا ہوں کہ اے بعد دیاں پھر شرمندگیاں تے بعد دیاں ناکسانیاں تے بعد دیاں معافیاں انہاں نالوں ہزار درجے بہتر ہے پہلے اللہ تو ڈریا کرو جدوں بیٹھو نا اس کرسی دے اوتے اقتدار والی تے اس ویلے ذرا سوچ لیا کرو کہ تسی جناب کس نازک جگہ تے بیٹھے ہو میں نے اچھی طرح یاد ہے کہ جناب اسلم بیگ نے کوئی جہاد دی گل کی تھی پتہ نہیں کہ کوئی مسلمانوں دی عظمت تے رفتہ نو بحال کرن دی گل کی تھی تے بابا جی اس ٹائم بیٹھے ہوئے سن پڑھا رہے سن کہتے ہیں یار میں نے ایک چیز دی سمجھ نہیں آئی کہ ساڈے اے ذمہ دار جس ٹائم سربراہ ہوندے نے عہدے تے ہوندے نے انہاں نوں یہ جہاد ادوں یاد کیوں نہیں آتا جو لے جاندے نے انہاں نوں ساری گلاں یاد آ جاندیاں نے اس واسطے اسی کہنے ہاں جدوں سب تے بیٹھے ہو نا یہ گلاں ادوں ہی یاد کریا کرو باقی رہی گل حضور دے دین دی انہیں سدا رہنا انشاءاللہ باقی رہی پاکستان دی گل انہیں حضور دے کلمے دی برکت نال سدا رہنا انشاءاللہ یہ دشمن ذلیل ہون گے انشاءاللہ یہ نظریات دے دشمن بھی ذلیل ہون گے نہیں سرحدوں دے دشمن بھی ذلیل ہون گے انشاءاللہ پاکستان میں قیامت تک رہنا ہے پاکستان کا مطلب کیا کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھائے نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم نے بھی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اس واسطے تسی مہربانی فرماؤ اپنے رویے تے غور کرو اپنے طریقے تے غور کرو اور ہر اچھا جی اللہ او شعر پڑھتے تھے سید زہیر الحسن شاہ صاحب اللہ کہتے ہوتے ہیں کہ جو مجھ پہ گزری کچھ میں نہیں جانتا ہوں دنیا تو لطف لے گئی میرے واقعات یہ تو جنہاں نال گزرتی ہے پتہ انہاں نوں صرف واقعات سنن تے سانوں نہیں خوش ہونا چاہیے انہاں واقعات تو سبق بھی لینا چاہیے سمجھ آئیے ساڈے تے کوئی اوکھا ویلا نہیں آیا
بابا جی کو کسی پوچھا سی تسی سیاست وچ کیوں آئے ہو؟ فرمایا اس واسطے آیا تاکہ تسی حضور اگے شرمندہ نہ ہو. جدو قبر حشر وچ حضور دا سامنا ہوئے تسی آکھو حضور مولوی آئے سن انہوں نے آکھیا سی حضور دے دین نو تخت لے آن واسطے سرکار دے دین واسطے ایک پرچی چاہیے. سرکار انہاں منگی پرچی سی او جان بھی منگدے سی تواڈے نام تے او بھی دے چھوڑ. ہن ہے بس جناب آئی گل کرنا چاہتے ہو اج تھوڑی جی سختی نو دیکھ کے آخیا مارا لبیک سے تعلق نہیں ہے گلا جیب نہیں دیندی میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں سید کے فائدہ علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات سید کو جب استریاں نال آ گیا اس ویلے استری چپ دے تے جناب پاس اتر جانا ہے سید سے سینے میں جناب نمک تے مرچاں دا مک بھر کے لایا جانا پھر ہاتھاں تے پیراں دی تلیاں تے ساری رات سید نو جلا جلا کے تکلیفاں دے دے گیا کہندے نے سارے نال رل جا آپ فرماندے نے تانوں پتہ نہیں میں حسینی ہوں میں حسین دی اولاد ہوں حسینی وکدے نہیں ہوندے سویرے جناب یہاں مراد آباد دے چوک تے آنگا پھانسی گھاٹ سکا کے سید نو لے جایا جا رہے آئے پھانسی گھاٹ مل جا رہے تلیاں سڑیاں ہوئی آ رہے ہاتھ سڑے ہوئے جناب چہار اطراف تو دشمن فوجی جناب یارا ریفہ جنہ دے کے خنجر لگے ہوئے اور ریفہ لے کے چل رہے ہیں سید بڑی شان دے نال سید بڑے وقار دے نال پڑھتا جا رہے آیا کہ بس رسول اللہ کا دین حسن جا سب فنا ہو بلکہ وہ ساڑھا ایک پہلی نعرہ لا رہا سی جو بڑا مشہور بھی ہویا کہ نعرہ بھی لبیک دا تے ووٹ بھی لبیک دا نعرہ بھی لبیک دا تے ووٹ بھی لبیک جان بھی ساڑھا مال بھی لبیک کہ تسی سارے حضرات نے ہمیں بلدیاتی الیکشن ہون ہمیں صوبائی ہون قومی ہون ساڑھی پرچی حضور دے دین واسطے کرین تے مہر لا کے اسی دسنا ہے برادری ازم بعد چے قومیت بعد چے حضور دا دین سب تو پہلے ہے انشاءاللہ باقی بات انشاءاللہ اور وقت بڑا جلدی آنا لگا انشاءاللہ پاکستان سے تخت حضور دا دین ہونے اور تو انہوں ایک اور چیز دسی ہے کہ توڑی ساڑھی سارے دی عزت حضور دی وجہ تو ہے لکھ توڑے ساڑھے سے پابندیاں ہون لکھ گلہ ہون میں ذمہ داران ہوئی عہدے داران تے کارکنان کو بھی آکھاں گا حضور دی عزت تے کدی سودے بازی نہ کرے کدی کمپرومائز نہ کرے نعرہ اے اپنی نسلوں کو بھی سکھانا ہے من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان اس واسطے اگر کوئی سلمان تاثیر علیہ راہ دے چلن دی گل کرے گا وہ ایک قدہ ہوئے گا لکھا کرونا ہے تے ہر بندہ ممتاز قادری علیہ راہ دے چلن چاہتا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک جان سار جب تک سورج چاند رہے گا جرت و بہادری اس واسطے 4 جنوری نو حضور دے غلامہ نے جا کے علی صاحب کو سلام کر کے آکھیا کہ غازی اسی تنو بھلے نہیں میں نے راجی صاحب دس رہے سن کہ اسی گئے ہیں جناب جا کے اتھے اسی غازی صاحب کو سلام پیش کیتا ہے تاکہ ساڑی اولادہ نو بھی پتہ لگے کہ جناب اسی غازی نال کھڑے پکی بات ہے اس واسطے انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا پیارے 35 بندے
جنہوں نے ود ود کے جانا دیتی ہیں، 11 گولیاں چل رہی ہوں، ایک گولی کوئی ہوائی فائر کرے نا تو مجمع نہیں لگتا. اے حضور دا پیار ہی تے ہے یار. 35 بندے شہید ہوئے پہ ہوں تے باقی سینے کھول کے اور اگے جاتے ہیں کہ اسی بھی حاضر ہیں، تسی آ جاؤ. اے اسی واسطے تے جناب منظر بدل گئے، ماحول بدل گئے کہ وہ لاشاں گراندے نے، لاش چک کے جناب والا وہ رکھ کے کنٹینر تے پھر واپس آ جاندے نے تے پہلے نالوں زیادہ پاور نہ ہوتا. یار گولیاں دی تڑتڑاہٹ وچ نچ نچ کے کوئی لبیک دے نعرے لا رہا ہوئے، اے ایویں نہیں لگدے. بابا جی فرماتے سن گل وچ ہور. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بڑی تعداد ہے، میرے بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں. ساروں لوگ جو مرضی آکھن، گلاں کرن، تانے مارن، جھلا آکھن، پاگل آکھن، کملا آکھن، کوئی مسئلہ نہیں. گل حضور دی ہونی، گل حضور دی ہونی ہے تے نعرہ لبیک دا ہونا ہے. پاکستان ہے نظام مصطفیٰ لے آن دی جد و جہد ہونی ہے. جو مرضی دنیا گلاں کرے. ایک بندہ کہنا ہم مولویوں کے پیچھے چلے، ہن تسی چاہتے ہو اسی مولویوں کے پیچھے چلیے؟ میں کہ سبحان اللہ. اچھا جی مولویوں کے پیچھے چل رہی ہے. میں کہ یار سرداری پیچھے ٹرتے ہیں، کسی نے شرم نہیں آئی. میاں نواز شریف پیچھے ٹرتے ہیں، شرم نہیں آئی. خان صاحب پیچھے ٹرتے ہیں، شرم نہیں آئی. الطاف پیچھے ٹرتے ہیں، شرم نہیں آئی. جڑے رسول اللہ دی گل کرتے ہیں انہوں نے پیچھے شرم آئی. جڑے حضور دے دین دی گل کرتے ہیں انہوں نے پیچھے ٹرتے ہیں. باقی رہی گل میرے بابے دی، میرے بابا جی نے 3 دن جے میں بیٹھ کے ویل چیئر دے اوتے حضور دی عزت دے پیرا پہ پیر بیٹھ بیٹھ کے اتنے سوچ گئے نے برم آ گئی ہے، لیکن بابے دے چہرے تے وہی مسکراہٹ رہی ہے. یہ آج اسے قربانیاں دی برکت ہے. اتنے سارے بل واسطہ یا بلا واسطہ اسی بابے دے شاگرد ہاں. تسی آکھو گے اسی تعلیم کیوں ہوے گا؟ میں کہنا جہدے کولوں ایک لفظ بھی پڑھو استاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تے بابے نے بچے بچے نو حدیث یاد کرائی ہے، من سب نبیان، جنوں جنوں یاد ہے ہاتھ کھڑا کرے. من سب نبیان، من سب نبیان. جنوں جنوں یہ یاد ہے وہ بابا جی دے شاگرد ہیں. سانو ساڈے استاد ساڈے مرشد سانو جو سکھا کے گئے نے اسی آخر دم تک تے پہرا دینا انشاءاللہ. خدا دے واسطے ایک وار آ جا، اے تر چلے آ تیرا بیمار آ جا. خدا دے واسطے ایک وار آ جا. میں صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو سناون ہو مٹھی گفتار آ جا. تاجدار ختم سلام شمع بز میں ہدایت فتح باب نبوت پہ حد درود. فتح باب نبوت پہ حد درود. ختم دور رسالت پہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا. جس نے ختم جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا. جس نے ختم نبوت پہ پہرا
سلام